ایک ایک لمحہ سنسنی اور بے یقینی کے عالم میں گزر رہا تھا۔ مجھے ہر آن یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اچانک دروازے کھلیں گے اور چند مسلح فوجی افسران طیارے میں داخل ہو کر پرواز کے التوا کا اعلان کریں گے اور سارے مسافروں کو اس وقت تک حراست میں لیا جائے گا جب تک ان کے جملہ قوائف کی تصدیق نہ کر لی جائے، اور یوں میں اسرائیل سے فرار ہونے کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکوں گا۔ آخر کار جہاز کے پورے ڈھانچے میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا جو چند منٹ بعد اور کم ہو گیا۔ اسی کے ساتھ کیبن میں انجنوں کا مدھم سا شور سنائی دینے لگا۔ کپتان جان ہنٹ آپ سب کو ایل کی پرواز نمبر 211 پر خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ اپنی پشت گاہیں سیدھی کر کے حفاظتی بند باندھ لیں، آپ سے چند منٹ بعد ہم پرواز کرنے والے ہیں۔ کپتان کی آواز معدوم ہوتے ہی طیارہ کسی دیو پیکر افریت کی طرح حرکت میں آ گیا۔ میں نے حفاظتی بند باندھتے ہوئے اپنے کوٹ کی جیب ٹٹولی جس میں زہریلی سوئیوں والی پلاسٹک کی خوبصورت شیشی موجود تھی۔ طیارہ کچھ دیر تک مسخرامی کے انداز میں رن وے پر رینگتا رہا۔ کھڑکیوں کے شیشوں سے نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ کر طیارے کی رفتار اور سمتوں کی تبدیلی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پھر رن وے کی سیدھی پٹی پر آ کر طیارہ ایک جھٹکے کے ساتھ رفتار پکڑنے لگا۔ کنکریٹ کے رن وے کے جوڑوں پر سے طیارے کے پہیے اس تیزی سے گزر رہے تھے کہ اندر بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ پھر یک بہ یک وہ تمام آوازیں ختم ہو گئیں۔ سینے پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا اور طیارہ تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ سینے پر دباؤ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا۔ پھر میرے دونوں کان سن ہوتے چلے گئے۔ یہ کیفیت بدستور قائم تھی کہ میں نے جھک کر اپنا بریف کیس اٹھایا اور احتیاط کے ساتھ سگاروں کا پیکٹ نکال کر گود میں رکھ لیا۔ میری نشست ضرورت کے تحت کھڑکی سے دور اور راہداری سے قریب تھی، اسی لیے میں فتنوں کی سرزمین تل ابیب کا فضائی نظارہ نہ کر سکا، مگر مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ طیارہ مقررہ بلندی پر پہنچ چکا تھا اور کسی بھی لمحہ پائلٹ کی آواز سنائی دے سکتی تھی۔ خواتین و حضرات، پائلٹ کی آواز کے ساتھ ہی میرے اعصاب تن گئے۔ میں نے پھرتی کے ساتھ کوٹ کی جیب سے مہلک سوئیوں والی شیشے نکالی اور کیمیاوی بموں کا سگاروں پر مشتمل پیکٹ بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ اب آپ اپنے حفاظتی بند کھول لیں، پائلٹ نے کہا۔ اسی کے ساتھ تمباکو نوشی کی مخالفت کے الفاظ اسکرین سے غائب ہو گئے۔ پائلٹ کے اعلان کے ساتھ مسافروں میں زندگی کی لہر سی پیدا ہو گئی اور میں پرسکون انداز میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر راہداری میں نکل آیا، مگر مجھ سے پہلے ہی نمبر 3 باہر آ چکا تھا۔ اسے شاید مقررہ سیٹ نہیں مل سکی تھی کیونکہ وہ تنومند سفید فام کی عقبی سیٹ سے اٹھا تھا۔ سب لوگ سکون سے اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں، نمبر 3 اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر اونچی آواز میں بولا۔ طیارہ اس وقت میرے ساتھیوں کا رحم و کرم پر ہے اور سب کی سلامتی اسی میں ہے کہ عملے سمیت ہر فرد ہمارے احکام کی تعمیل کرے۔ اس شخص کی شکستہ انگریزی اور اس کا لہجہ صاف چغلی کھا رہا تھا کہ وہ مشرق بعید کے کسی ملک کا باشندہ تھا، مگر اس کے خد و خال کسی بھی طرح اس کی قومیت کی چغلی نہیں کھا رہے تھے۔ اسی وجہ سے میں اسے پہلے نظر انداز کر گیا تھا۔ میرے بائیں ہاتھ میں خوفناک کیمیاوی بم ہیں، نمبر 3 اپنے بائیں ہاتھ میں تھامے ہوئے پیکٹ کو فضا میں جنبش دیتے ہوئے بولا، اور کئی عورتوں کے حلق سے خوف زدہ چیخیں نکل گئیں۔ ان بموں کو پھٹنے کے لیے معمولی سے جھٹکا درکار ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس طیارے پر مسافروں کے بھیس میں 2 اسرائیلی کمانڈو بھی عملے کے طور پر سفر کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ حماقت کر کے تمام مسافروں کی زندگیوں کو داؤ پر لگانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تم بھی اسی کے ساتھی ہو؟ میرے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے گردن گھما کر زہریلے لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں طنز اور کینے کی ایسی جھلک موجود تھی کہ میں اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ تم کمانڈو ہو؟ میں نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی سانپ جیسی بے چین آنکھیں میرے ہر عضو کا جائزہ لے رہی تھیں، نہ جانے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں ہاں، یہ کمانڈو ہے، اچانک ایک ایئر ہوسٹس دہشت زدہ آواز میں چلائی۔ اس سے ہوشیار رہنا، کہیں اس کی حماقت ہم سب کی تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ تھینک یو بیبی، میں نے سرد لہجے میں کہا اور داہنے ہاتھ میں تھامی ہوئی پلاسٹک کی شیشی کا رخ اس کمانڈو کی طرف گھما کر اس کا سنہرا ڈھکن نیچے دبایا، جس کے ساتھ ہی زناٹے کے ساتھ ایک ننھی سی سوئی اڑتی ہوئی اس کے شانے میں پیوست ہو گئی۔ کمانڈو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر
حیرت کے نقوش ہمیشہ کے لیے ثبت ہو کر رہ گئے۔ پوٹاشیم سائنائڈ میں بجھی ہوئی سوئی نے آنن فانن اپنا کام دکھا دیا تھا اور وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی رہ گیا۔ ایروسٹس کی چیخ کے ساتھ ہی سارے مسافر گردنیں گھما کر میری اور اس کمانڈو کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ہر چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، سب کی آنکھوں میں موت کی دہشت سے مٹ آئی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی نہ سمجھ سکا کہ اس کمانڈو کو کیا ہوا ہے۔ اگر انہیں اس کی موت کا علم ہو جاتا تو شاید دہشت سے کئی مسافر بے ہوش ہو جاتے۔ اچانک میری نگاہ نمبر 3 کے قریب بیٹھے ہوئے ایک مسافر پر پڑی جو نیچے سر جھکائے تیزی سے جھلی نما ایک غلاف اپنے چہرے پر چڑھا رہا تھا۔ اسے دیکھو! میں دھاڑا۔ بیک وقت تمام نگاہیں اس طرف گھوم گئی۔ نمبر 3 اپنے کام کے معاملے میں بہت چابک دست تھا۔ اس نے للکارے بغیر اس کا کام تمام کر دیا۔ زہریلی سوئی بدن میں اترتے ہی وہ شخص سر کے بل سیٹ سے راہداری میں لڑک آیا۔ نمبر 3 آگے بڑھا اور اس نے مرنے والے کی سیٹ سے کینوس کا ایک تھیلا اٹھا لیا۔ تھیلے کے اندر جھانکتے ہی اس کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے۔ یہ بھی یقیناً کمانڈو ہی تھا اور اپنے چہرے پر ماسک چڑھانے کے بعد سیال گیس کی تھیلی کھولنے والا تھا۔ کیوں بیبی؟ آخری فقرہ اس نے اپنے قریب کھڑی ہوئی اس دہشت زدہ ایئر ہوسٹس کو مخاطب کر کے ادا کیا جو ایک کمانڈو کی نشاندہی کر چکی تھی اور اس وقت اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ ہاں، اس تھیلے میں ایک زدہ اثر بے بو گیس ہے جو آنن فانن سب کو بے ہوش کر سکتی ہے۔ سب بے ہوش ہو جاتے تو طیارے کا کیا بنتا؟ کمانڈو خود بھی طیارہ اڑانا جانتے ہیں اور کاکپٹ میں موجود عملہ ہر وقت گیس ماسک پہنے رہتا ہے۔ وہ لوگ گیس سے متاثر نہیں ہوتے۔ بڑا چھوٹا خیال ہے، ہر پرواز پر یہی حفاظتی انتظام کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاں، ایل کی تمام مسافر بردار پروازوں پر پائلٹ اور اس کا معاون گیس ماسک پہنتا ہے اور کمانڈو دیگر ضروری چیزوں سے لیس ہوتے ہیں۔ کیا تم نے اسے مار دیا؟ ایک بوڑھے نے پھنسی پھنسی آواز میں نمبر 3 سے سوال کیا۔ اس کی نظریں راہداری میں پڑے ہوئے کمانڈو کے بے جان جسم پر مرکوز تھیں۔ مارا نہیں، یہ خود مر گیا ہے۔ اس کا مرنا ہی بہتر ہوا، ورنہ کسی بھی وقت اس کی کوئی حماقت ہمیں طیارے اور مسافروں کے ساتھ خودکشی پر مجبور کر دیتی۔ اب شاید ہمارا سفر سکون سے جاری رہ سکے گا۔ خواتین و حضرات، کیبن میں ایک مرتبہ پھر کپتان کی آواز گونجی جو اس بار پشمردہ تھی۔ مجھے یہ اطلاع دیتے ہوئے سخت افسوس ہے کہ ہمارا طیارہ اسرائیلی فضا عبور کرنے سے پہلے ہی اغوا کیا جا چکا ہے اور اب ہم لنڈن کے بجائے برلن کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد فرسٹ کلاس سے سرمئی اسکرٹ والی خوبرو اور سبک اندام جاپانی لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ کامیابی کی مسرت سے دمک رہا تھا۔ نمبر 3 نے اسے حالات سے آگاہ کیا اور وہ راہداری میں پڑے ہوئے مردہ کمانڈو کے بدن کو حقارت سے ٹھکراتی ہوئی میری طرف آ گئی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، 2 کتے طیارے پر موجود تھے جو مارے گئے۔ اب مسافروں کو نقل و حرکت کی اجازت مل جانی چاہیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر وہ مسافروں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جب تک اس طیارے کا عملہ اور سارے مسافر ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ سب کو تحفظ اور نرم سلوک کا یقین دلاتی ہوں۔ لیکن ہمیں کسی کی جانب سے بھی شبہ ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ فریب کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے گا۔ سب لوگ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اس مہم کے لیے نکلے۔ ہم کچھ کر گزرنے یا شجاعت سے موت کو گلے لگانے پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے مقصد میں ناکامی کا اندیشہ ہوا تو فضا میں اس جہاز کے پرزے بکھیر دیے جائیں گے۔ انجن کی یکساں گونج میں اندر ایک عجیب سنسنی آمیز فضا طاری تھی۔ ہر شخص خاموش تھا اور ساری نگاہیں اس لڑکی پر مرکوز تھی جو میرے قریب کھڑی زندگی اور موت کے درمیان حائل مختصر سے فاصلے کی وضاحت کر رہی تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی طیارے کے کیبن میں دہشت میں ڈوبی ہوئی چند سسکاریاں گونج اٹھی۔ پھر اس لڑکی نے میرے ہاتھوں مرنے والے کمانڈو کے سامان میں سے بے ہوش کرنے والی سیال گیس کی تھیلی نکالی اور مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی ہوئی واپس چل دی۔ 2 ایئر ہوسٹس فلائٹ کچن میں موجود تھیں۔ اس لڑکی نے انہیں وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا اور وہ مشینی انداز میں اکانومی کلاس کی طرف چلی گئی۔ یہ تھیلی اپنے بریف کیس میں رکھ لینا، ہو سکتا ہے کسی وقت کام آ جائیں۔ اور میرا بریف کیس تو وہیں رکھا ہوا ہے۔ زہریلی سوئیوں والی شیشی
فی الحال جیب میں رکھ لو اور یہ تھیلیاں کسی پیپر بیگ میں ڈال کر لے جاؤ، صورتحال پوری طرح ہمارے قابو میں ہے۔ میں نے وہ تھیلیاں ایئر لائن کے کاغذی تھیلے میں ڈالی اور واپس ہو لیا۔ طیارے میں سوگوار سا سکوت طاری تھا۔ 2 کمزور دل عورتیں اغوا کی خبر سن کر بے ہوش ہو چکی تھیں، جنہیں عملے کے افراد ہوش میں لانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ پھر مسافروں میں موجود ایک ڈاکٹر نے اپنی خدمات پیش کی اور نمبر 3 نے اسے امدادی کارروائی میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ طیارے میں کل 32 مسافر موجود تھے، جن میں 2 بچے بھی شامل تھے، مگر وہ اتنے کم سن تھے کہ بدلی ہوئی صورتحال ان کی شوخیوں پر اثر انداز نہ ہو سکی تھی۔ مسافروں کے چہرے زرد پڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں دہشت ناچ رہی تھی۔ کیبن میں 2 عدد اسرائیلی گوریلوں کی لاشیں صورتحال کو مزید روح فرسا بنا رہی تھیں۔ زندگی اور موت کے بارے میں ہر مسافر بدترین بے یقینی میں مبتلا تھا۔ لوگ اپنی نشستوں پر پتھر کے مجسموں کی مانند بیٹھے تھے۔ میں باتھ روم جا سکتی ہوں؟ میں نشستوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ خوبرو لڑکی کی دہشت زدہ آواز نے میرے قدم روک لیے۔ ناگزیر نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہے خاتون، آپ ٹوائلٹ استعمال کر سکتی ہیں۔ میرے نرم لہجے میں ادا کیے گئے الفاظ لوگوں کے لیے زندگی کا پیغام ثابت ہوئے، اور بیک وقت تقریباً تمام مسافر اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ طیارے کے عقبی حصے میں ٹوائلٹ کے سامنے بے چین مسافروں کی قطار لگ گئی، مگر نظم و ضبط کے لیے مجھے دخل اندازی کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس ہولناک صورتحال کے پیش نظر ہر مسافر اپنے رویے کے بارے میں بہت زیادہ محتاط تھا۔ اس وقت اکانومی کلاس میں نشستوں پر صرف 2 بے ہوش مسافر رہ گئے تھے۔ تیسرا ان کا تیماردار ڈاکٹر تھا، جس کی مدد کے لیے عملے کی 2 لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ میدان خالی پا کر نمبر 3 میری طرف آ گیا۔ گڈ لک ڈاکٹر آسکر۔ اس نے قریب آ کر دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشیانہ لہجے میں مجھ سے کہا، میں تمہارا نام نہیں جانتا۔ ایشیکاوا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا۔ اس نے دھماکہ خیز سگاروں کا پیکٹ اور زہریلی سوئیاں پھینکنے والی شیشی احتیاط سے کوٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، ہماری نگراں مس اوتومو ہے اور فرسٹ کلاس میں اس کے ساتھ بینجامن اسٹیورٹ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے لیے سگریٹ سلگانے لگا۔ بینجامن؟ پھر تو وہ یہودی ہوگا۔ اس نے ایک سگریٹ مجھے دی اور دوسری اپنے لیے سلگاتے ہوئے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ پھر سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے بولا، وہ یہودی والدین کی اولاد ہے، مگر خود آفاقی مساوات اور آزادی کے نظریے کا علمبردار ہے۔ اس طرف کیا حال ہے؟ میں نے فرسٹ کلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مکمل سکون ہے۔ پھر ٹوائلٹ سے یکے بعد دیگرے مسافروں کی واپسی شروع ہو گئی اور ہم دونوں اپنی اپنی جگہوں پر واپس چلے گئے۔ دونوں بے ہوش مسافر اس وقت تک ہوش میں نہیں لائے جا سکے تھے۔ میں نے کیبن میں پھیلے ہوئے مسافروں کو ہدایت کی کہ وہ سب کیبن کے اگلے حصے کی نشستوں پر چلے جائیں۔ اس حکم پر کئی چہروں پر موت کی تاریکی ناچنے لگی۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کو خیال گزرا ہو کہ میں تمام مسافروں کو اکٹھا کر کے اجتماعی طور پر ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر اس کے باوجود کسی نے چوں نہ کی، اور چند ہی منٹ میں اکانومی کلاس کی عقبی نشستیں خالی ہو گئیں۔ فلائٹ کریو، اٹینشن پلیز۔ اچانک اسپیکرز پر اوتومو کی سرد اور تحکم آمیز آواز ابھری، مسافروں کو قاعدے کے مطابق خوردنوش کا سامان فراہم کرو، کوئی چیز ضائع نہ کی جائے۔ مسافروں سے بھی گزارش ہے کہ کفایت سے کام لیں۔ اوتومو کی اس ہدایت کے ساتھ ہی مسافروں میں قدرے ہلچل پیدا ہو گئی۔ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی کہ طیارہ اغوا کرنے والے ان کے ساتھ ہمدردانہ طور پر پیش آ رہے تھے۔ میزبان لڑکیاں یہ حکم پاتے ہی فلائٹ کچن کی طرف چل دیں۔ بے ہوش مسافر عورتوں کی حالت ڈاکٹر کی کوششوں سے بتدریج سنبھل رہی تھی۔ کچن کے قریب راہداری میں پڑی ہوئی کمانڈو کی لاش آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی، لہٰذا ایشیکاوا اسے گھسیٹتا وہ میری طرف لے آیا اور ہم دونوں نے اسے ایک نشست پر ڈال دیا۔ میرے ہاتھوں مرنے والا اس انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جیسے سو رہا ہو۔ سریع الاثر زہر دونوں لاشوں پر اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ ان کے جسموں کے کھلے ہوئے حصوں کی رنگت نیلی اور سیاہ ہو چکی تھی اور ان کی طرف دیکھنے پر خوف آنے لگتا تھا۔ کمانڈو کی لاش راستے سے ہٹانے کے بعد ایشیکاوا اپنا بریف کیس اور سفری تھیلا بھی پیچھے ہی لے آیا اور ہم دونوں راہداری کے سروں پر ایک قطار میں ہی بیٹھ گئے۔ اس دوران میں کچن سے لڑکیاں
وسکی اور وائن لانے لگی تھی۔ غالباً اس کے بعد کھانے کا دور چلنے والا تھا۔ ساکی چلے گی؟ ایشیکاوا نے مجھ سے سوال کیا۔ اپنا کوٹا محفوظ رکھو۔ میں نے اسے مشورہ دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ جاپانیوں کی وہ مخصوص قومی شراب اس پرواز پر نہ مل سکے گی۔ نہ جانے ہم کب تک طیارے سے باہر نہ جا سکیں، وہ بعد میں کام آئے گی۔ فی الحال وسکی سے کام چلاؤ۔ وہ میری پیش بینی کا قائل ہو گیا۔ اس نے ایئر ہوسٹس سے بلیک ڈاگ کی 2 بوتلیں منگوائیں، ایک اپنے ایئر بیگ میں ڈال لی اور دوسری کھول کر میرے سامنے میں نوشی میں مصروف ہو گیا۔ 3 پیک کے بعد اس نے دوسری بوتل بھی بند کر کے اپنے بیگ میں ڈال لی۔ اسی وقت کیبن میں لگے ہوئے اسپیکرز آن ہو گئے، جن پر اوتومو کی بپھری ہوئی آواز سن کر ہر شخص چونک پڑا۔ واپس چلے جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مدام، میں ان سے رابطے کی کوشش کر رہا ہوں۔ طیارے کے کپتان کی نرم آواز ابھری۔ اس کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بدلی ہوئی صورتحال سے خائف تھا۔ LL A211 کالنگ، فینٹم فائٹرز، فینٹم فائٹرز۔ کپتان کی ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی۔ فینٹم فائٹرز کے الفاظ ہر شخص کے اعصاب پر بم کے دھماکے کی طرح گرے۔ میرے ساتھ ایشیکاوا بھی اچھل کر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کپتان کی کئی منٹ کی کوشش کے بعد وائرلیس کے شور میں ایک بھرائی ہوئی آواز اسپیکرز پر سنائی دی۔ فینٹم ریسیونگ، LL A211 اوور۔ میرا طیارہ اغوا کیا جا چکا ہے۔ کپتان کی آواز سنائی دی جسے اوتومو نے بپھرے ہوئے لہجے میں منقطع کر دیا۔ فوراً اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاؤ، طیارے پر میرے ساتھیوں کا مکمل کنٹرول ہے۔ اگر ہمیں ہراساں کرنے کی کوششیں جاری رہیں تو ہم طیارے کے فضا میں ٹکڑے اڑا دیں گے۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ یہ اسرائیلی فینٹم اس بدنصیب طیارے کا تعاقب کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مسافر دہشت زدہ ہذیانی انداز میں بے اختیار چیخ پڑا۔ اسی کے ساتھ بیشتر مسافروں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ہر ایک پر موت کا لرزہ طاری تھا اور وہ سب بری طرح چلا رہے تھے۔ سب لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ طیارے پر افراتفری کے آثار دیکھ کر میں دھاڑا۔ میری آواز کا ان پر حیرتناک اثر ہوا اور ہر مسافر فوراً اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تم طیارے کو غلط راستے پر لیے جا رہی ہو۔ فینٹم والے کسی ہواباز کی آواز اسپیکر پر سنائی دی۔ میں اپنا کام خوب جانتی ہوں، تم جاؤ جہنم میں۔ آفیسر خدا کے لیے آپ لوگ لوٹ جائیں۔ اوتومو کی فوراً بعد بوئنگ کے کپتان جان ہنٹ کی آواز ابھری۔ یہ لوگ پوری طرح لیس ہیں، طیارے کے محافظ کمانڈو مارے جا چکے ہیں۔ ہمارا تعاقب کر کے آپ ہمارے لیے سہولت کے بجائے پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اوور۔ کنٹرول کالنگ B57۔ اچانک اسپیکرز پر ایک تیسری کمزور آواز سنائی دی۔ اسی کے ساتھ ریڈیائی شور یک پہ یک بہت بڑھ گیا تھا۔ B57 ریسیونگ۔ فینٹم کے ہواباز کی آواز سنائی دی۔ شاید کوئی تیسرا فریق ریڈیو سیٹ پر ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بوئنگ کے کپتان اور اغوا کرنے والی سے تمہاری گفتگو سنی جا چکی ہے، تم اڈے پر واپس آ جاؤ۔ اوور اینڈ آل۔ اجنبی آواز خاموش ہو گئی۔ چند ثانیوں تک اسپیکرز پر خاموشی طاری رہی۔ پھر اوتومو کی پرسکون آواز ابھری۔ ٹھیک ہے، اب وہ واپس جا رہے ہیں۔ غالباً وہ ریڈار اسکرین پر تعاقب کرنے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ لڑاکا طیاروں کے ذریعے بوئنگ کا تعاقب کرانا ایک احمقانہ سی بات تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اسرائیلی فضائیہ کے جنگجو کمانڈر نے بوئنگ کے اغوا کی خبر سنتے ہی اضطراری طور پر تعاقب کا حکم دیا ہوگا، مگر یہ غنیمت تھا کہ ان لوگوں نے بروقت اپنی حماقت محسوس کر لی تھی۔ اس واقعے نے مسافروں کی طبیعتیں بہت زیادہ مقدر کر دیں۔ مسافر اسرائیلی حکام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جن کے نزدیک انسانی جانوں کے بجائے طاقت کی برتری زیادہ اہم تھی، اور وہ لوگ مسافروں کی جانوں کی پرواہ کیے بغیر بھی طیارے کی بازیابی کی کوشش کر سکتے تھے۔ ان تبصروں میں مسافر اس توقع کا اظہار کر رہے تھے کہ برلن کے ہوائی اڈے پر مغربی جرمنی کے حکام کسی اسرائیلی کمانڈو گروپ کو طاقت کے ذریعے طیارہ چھڑانے کی کسی خون آشام کوشش کی اجازت نہیں دیں گے۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا۔ پرواز جاری رہی۔ خوفزدہ مسافر تھکان کے باوجود سونے کی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ دونوں بچے کھیلتے کھیلتے سو چکے تھے۔ ایشیکاوا اسرائیلی مسافر بردار طیارے پر معمور کمانڈوز کے مختصر تھیلوں پر قبضہ کر چکا تھا، جن میں سے چاقو کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی برآمد ہوئیں جو اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔
نہ میں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکا، لہٰذا ایسی تمام اشیاء ایشیکاوا نے اپنے ایئر بیگ میں رکھ لیں تاکہ پہلی فرصت میں کسی ماہر سے ان کا تجزیہ کرا سکیں۔ لڑکوں، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بوڑھی عورت کی آواز نے ہم دونوں کو چونکا دیا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر ہماری طرف نگراں تھی۔ چلی آؤ۔ بڑھیا نشستوں کا سہارا لیتی ہوئی ہماری طرف آ گئی۔ سب مسافر سیٹوں سے اچک کر گردنیں گھمائے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرا نام مسز جان آرلنگٹن ہے۔ تم سے تعارف حاصل کر کے خوشی ہوئی، بیٹھ جاؤ۔ میں نے محفوظ فاصلے پر ایک سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شکریہ، تم لوگ خاصے شریف النفس معلوم ہوتے ہو۔ ہم اس کارروائی پر مجبور کیے گئے ہیں، ورنہ ہمیں اس بدنصیب پرواز کے تمام مسافروں سے اس حد تک ہمدردی ہے جہاں تک ہماری سلامتی متاثر نہ ہوتی ہو۔ ایشیکاوا سنجیدگی سے بولا، یعنی تم اپنی مرضی سے طیارہ اغوا نہیں کر رہے؟ مسز آرلنگٹن تحیر آمیز سرگوشیانہ لہجے میں بولی، یہ بات تو ناقابل یقین سی ہے۔ اسرائیلی حکام کے وحشیانہ مظالم نے ہمیں اس فعل پر مجبور کیا ہے۔ تم عرب تو معلوم نہیں ہوتے؟ بڑھیا کے اداس چہرے پر دلچسپی کی علامات لحظہ بلحظہ گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ تو تم ہمارا شجرہ معلوم کرنے آئی ہو؟ ایشیکاوا منہ بنا کر بولا، اوہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ دراصل کل میری لندن میں موجودگی بہت ہی ناگزیر اور ضروری ہے۔ اگر طیارہ اترتے ہی ہمارے مطالبات مان لیے گئے تو تمہیں فوراً نجات مل جائے گی۔ کل میری 65ویں سالگرہ ہے۔ مسز آرلنگٹن دھیمی آواز میں بولی، میری بیٹی اور داماد نے لندن میں ایک بڑی پارٹی کا اہتمام کیا ہے۔ میرے نہ پہنچنے سے انہیں بڑی مایوسی ہوگی، اور ویسے بھی انہیں میں پیشگی اطلاع دیے بغیر جا رہی ہوں۔ مسافروں کی فہرست جاری ہونے سے پہلے انہیں علم بھی نہ ہو سکے گا کہ میں تمہارے یرغمالیوں میں ہوں۔ ان بیچاروں کو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ میری عمر صرف 30 سال ہے اور میری بیوی کسی بھی وقت پہلے بچے کی ماں بن سکتی ہے، مگر میں یہاں زندگی اور موت کے دوراہے پر سفر کر رہا ہوں۔ کیا تمہاری سالگرہ میرے پہلے بچے کی ولادت سے زیادہ اہم ہے؟ ایشیکاوا تلخ لہجے میں بولا، اگر میرے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ مسز آرلنگٹن بحث میں الجھنے کے بجائے براہ راست خوشامد پر اتر آئی۔ تمہیں برلن پر اتار بھی دیا گیا تو سیکیورٹی حکام تمہیں روک لیں گے۔ وہ تم سے اغوا کرنے والوں اور یرغمالیوں کے بارے میں ساری کہانیاں سنیں گے، اور تم اپنی سالگرہ لندن میں نہیں منا سکو گی۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر حالات کا انتظار کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں تمہارے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بتاؤں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تمہیں رہا نہ کیا گیا تو میں فلائٹ شاپ سے ایک قیمتی پرفیوم خرید کر تمہیں تحفے میں دوں گا تاکہ تمہیں سالگرہ کا لطف آ سکے۔ اب جاؤ واپس۔ ایشیکاوا بولا تو بڑھیا مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ اس وقت ہم چیکوسلوواکیہ کی فضائی حدود عبور کر کے مشرقی جرمنی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب طیارے پر قابض گروپ کی کمانڈر کے حکم کے مطابق یہ مواصلاتی سلسلہ مسلسل آن رہے گا تاکہ مسافر تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہیں۔ سب لوگ اپنے حفاظتی بند باندھ لیں، افراتفری اور انتشار کے بجائے سکون سے کام لیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم برلن ایئرپورٹ سے ریڈیائی رابطہ قائم کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اسپیکرز پر کپتان جان ہنٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ اطلاع بہت سنسنی خیز تھی۔ مسافروں نے بیک وقت آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں اور اپنی اپنی حفاظتی بیلٹس باندھنے لگے۔ میری اور ایشیکاوا کی آنکھیں چار ہوئیں اور اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لیں۔ تم کچھ متفکر ہو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں تو پھر کیا بات ہے؟ اب ہماری مہم کا اصل اور مشکل مرحلہ آنے والا ہے، پر حالات تو پوری طرح ہمارے قابو میں ہیں۔ فضا میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر دوران پرواز ہر مسافر بزدل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی بھی پیش قدمی نہ صرف دوسروں بلکہ خود اس کے بھی چیتھڑ اڑا سکتی ہے۔ لینڈ کرنے کے بعد صورتحال اتنی خطرناک نہیں رہتی، اور ہمیں ہر مسافر پر کڑی نگرانی رکھنا ہوگی۔ تو کیا تم اس بات سے خائف ہو؟ نہیں، میرے لیے موت بے حقیقت ہے۔ زندگی سے اتنی محبت ہوتی تو میں اس وقت تمہارے ساتھ نہ ہوتا۔
بس ذرا مجھے اپنی بیوی کا خیال آ رہا ہے. اسے بھول جانے کی کوشش کرو، شاید ساکی تمہاری مدد کر سکے. اس نے ایئر بیگ میں سے ساکی کی نئی بوتل نکال کر کھولی اور منہ سے لگا کر کئی گھونٹ اپنے معدے میں انڈیل لیے. جان ہنٹ وائرلیس پر مسلسل کسی جرمن اسٹیشن سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اسپیکرز پر ریڈیائی شور اور اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. کم و بیش 45 منٹ بعد اسپیکرز پر کرخت جرمن لہجہ سنائی دیا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. فیصلہ کن لمحات تیزی سے قریب آتے جا رہے تھے. میں نے اسرائیل کی خون آشام سرزمین سے رہائی کا جو خواب دیکھا تھا وہ بڑی حد تک شرمندہ تعبیر ہو چکا تھا، مگر اب یہ دیکھنا تھا کہ مکمل آزادی کب نصیب ہوگی. ہم جرمن زبان نہیں جانتے، برائے مہربانی انگریزی میں جواب دیا جائے. طیارے کے چنگھاڑتے ہوئے دیو ہیکل انجنوں کی دھیمی دھیمی گونج میں جان ہنٹ کی آواز سنائی دی. برلن ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور تم سے مخاطب ہے. تم کون ہو؟ طیارے نے کسی دیو پیکر فضائی افریت کی طرح انگڑائی لی اور تیزی سے داہنی طرف جھکتا چلا گیا. میں ایل کے بوئنگ 707 سے بول رہی ہوں، جسے ہم نے تل ابیب اور لنڈن کے درمیان سے اغوا کیا ہے. ہم برلن ایئرپورٹ پر اترنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی ہماری مدد کی جائے. دوسری جانب چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا. پھر آپریٹر کی آواز سنائی دی. اعلیٰ حکام کی ہدایت کے بغیر اجازت نہیں مل سکے گی. اس وقت تک طیارہ بہت نیچے پہنچ چکا تھا اور روشنیوں سے جگمگاتا ہوا شہر نظر آ رہا تھا. فوراً اجازت لو، ہم زیادہ دیر فضا میں نہیں ٹھہر سکتے. تمہارا طیارہ دیکھ لیا گیا ہے، تم ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہو چکے ہو. اجازت ملنے تک اس علاقے سے 87 درجے مشرق میں 40 کلومیٹر دور رہو. اور مجھے کھڑکی میں سے برلن ایئرپورٹ کی روشنی میں نہائی ہوئی عمارت اور روشن رنگ پہ صاف نظر آنے لگے، جن پر جا بجا کئی طیارے بڑے بڑے پرندوں کی طرح ٹھہرے ہوئے تھے. بکواس بند کرو، ہم نیچے آ رہے ہیں، ہماری رہنمائی کرو. اوتومو چلائی. یہ جہاز برلن ایئرپورٹ پر نہیں اتر سکتا خاتون. اچانک اسپیکر پر آپریٹر کے بجائے ایک اور بھاری مردانہ آواز سنائی دی. اگر ہماری رہنمائی نہیں کی گئی تو ہم کریش لینڈنگ کریں گے. جہاز پر میرے ساتھیوں کے علاوہ 32 مسافر اور عملے کے 6 افراد موجود ہیں. ان سب کی جانوں کی ذمہ داری اس وقت تم پر ہے. فوراً اپنے کسی اعلیٰ افسر کو ریڈیو روم میں بلاؤ. اوتومو کی آواز غیرآلود تھی. میں اس ایئرپورٹ کا ڈائریکٹر جنرل بول رہا ہوں خاتون. ہمیں پہلے سے طیارے کے اغوا اور اس کی ممکنہ منزل کے بارے میں اطلاع مل چکی تھی. برلن ایئرپورٹ پر کریش لینڈنگ کی کوشش خودکشی اور بربادی پر منتج ہوگی اور ہم پوری قوت کے ساتھ اس کی مخالفت کریں گے. کئی کمزور دل مسافروں پر دہشت کے باعث ہذیانی کیفیت طاری ہو چکی تھی. لوگ بلند آوازوں میں آفتوں اور مصائب سے نجات کی دعائیں مانگنے لگے. طیارہ ایئرپورٹ کی جگمگاتی عمارت سے گزر کر دائرے کی صورت میں پھر واپس لوٹ رہا تھا اور اس کی بلندی بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی. یہ بربادی تمہیں بھی لے ڈوبے گی. ہم ایندھن کی ٹنکیوں سے طیارہ ٹکرا دیں گے. اوتومو کے اس اعلان کے ساتھ ہی طیارے میں قیامت برپا ہو گئی. لوگ بے اختیار دھاڑے مارنے لگے. کئی مسافر نشستیں چھوڑ کر فرسٹ کلاس کی طرف لگ گئے، مگر ایشیکاوا کی قہر میں ڈوبی للکار نے انہیں واپس آنے پر مجبور کر دیا. طیارہ ایئرپورٹ پر منڈلا رہا تھا کہ اچانک ہر طرف تاریکی ہی تاریکی پھیل گئی. رن ویز کے اطراف میں لگی ہوئی روشنیوں سے لے کر عمارات تک تاریکی میں ڈوب گئی. فضا میں صرف وائرلیس اینٹینا کی بلندی ظاہر کرنے والی سرخ وارننگ لائٹ روشن تھی. سرچ لائٹ آن کرو. اوتومو نے شاید کپتان کو حکم دیا کیونکہ فوراً ہی جہاز کے نچلے حصے سے تیز روشنی کا ایک مخروطی مینار ایئرپورٹ پر پھیل گیا. اس متحرک روشنی میں رن ویز پر ہر طرف بے شمار گاڑیاں یلغار کرتی نظر آئیں، جنہیں بے ترتیبی کے ساتھ یوں کھڑا کیا جا رہا تھا کہ رن ویز کو استعمال کرنا ناممکن ہو جائے. ہم تشدد کی کارروائیوں کے لیے کسی کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے خاتون. تمہیں قرب و جوار میں اپنے ہمدرد بھی مل جائیں گے، لہٰذا اپنا ایندھن اور وقت برباد نہ کرو. برلن ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی آواز سنائی دی. طیارے کا رخ اسپین کی طرف موڑ لو. اوتومو کی پرسکون آواز سنائی دی. شاید اس نے برلن ایئرپورٹ سے رابطہ منقطع کر دیا تھا. بوئنگ کے نچلے حصے سے خارج ہونے والا روشنی کا مخروطی مینار غائب ہو گیا اور طیارہ تیزی سے اوپر اٹھنے لگا. طیارے کے اغوا کی اس واردات میں براہ راست ملوث ہونے کے بعد
مجھ پر اس فضائی جرم کے بہت سے پہلو واضح ہو رہے تھے۔ اس نوعیت کے بین الاقوامی جرم کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہوئے رازداری کے اصول پر سختی سے کاربند رہنا ہوتا ہے، اور محض اسی احتیاط کے پیش نظر کسی ہمدرد ملک سے اغوا شدہ طیارے اتارنے کی پیشگی اجازت لینا ممکن نہیں ہوتا۔ اغوا کے بعد کی تمام کارروائیاں سراسر قیاس کی بنا پر عمل میں آتی ہیں، اور پوری مہم میں اغوا کنندگان کے لیڈر کی ذہنی صلاحیتیں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ اوتومو نے شاید طیارہ اتارنے کے لیے برلن کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ اسے وہاں سے ہمدردانہ سلوک کی امید تھی، پھر متوقع سمجھوتے کے بعد رہائی کی بھی قوی امید رہی ہوگی، مگر پوری کڑیوں میں کہیں بے ربطی ہونے کے باعث وہ دھونس سے کام لینے میں بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ مگر یہ بات اوتومو کی ذہنی برتری کی دلیل تھی کہ برلن ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل سے تلخ کلامی کے بعد اس نے محض اپنی انا کی تسکین کے لیے طیارہ برلن میں اتارنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کا رخ دوسرے ملک کی طرف پھیر دیا۔